بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. آصف صاحب یہیں سے ہی ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. بلوچستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اگر چل سکتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ ہمارا ویژن، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیز کا ایک ویژن، اس میں بہت ساری کامنالٹیز ہیں، اور وہ کامنالٹیز ہیں جو ایک عام انسان کو، ایک عام بلوچستان کے شہری کو، ایک عام پاکستان کے شہری کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے. اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کنکلوژن پہ آئے ہیں کہ ہم ایک ٹیم کی صورت میں، ایک کولیشن کی صورت میں بلوچستان کے معاملات وفاق کے ساتھ اور وفاق کے جو سارا آؤٹ پٹ ہے بلوچستان کے ساتھ ایک ون یونٹ کے سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ چلائیں گے، ایک کوارڈینیشن کے ساتھ چلائیں گے. ہم یہاں پہ وفاق کے ساتھ اپنے 4 MNAs کے ساتھ الحمدللہ آج ہم یہاں موجود ہیں، اور ہم نے وداؤٹ اینی کنڈیشن ایک گڈ جسچر کے ساتھ، ایک کامن انٹرسٹ کے ساتھ، ایک کامن ویژن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں چیئرمین صاحب کے ساتھ آ کے ہم نے کولیشن کا اعلان کیا ہے. اور اسی کے ساتھ جناب سردار یار محمد رند صاحب یہاں موجود ہیں جو کہ صوبائی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اسی ویژن کو لیتے ہوئے ایک اچھے کولیشن میں ہم انشاءاللہ بلوچستان کی گورنمنٹ کا بھی حصہ بنیں گے، تاکہ ہم صوبائی لیول پہ جو بلوچستان کی ایک پسماندگی تھی، ایک بلوچستان کے بہت سارے جو ایشو تھے، بلوچستان کے سیاسی معاملات تھے، ہم اس کے لیے اب ایک طریقہ کار نکالیں. ماضی میں اس چیزیں بالکل ہوئی ہیں، اور اسی طرح پریس کانفرنسز بہت دفعہ کی گئیں، اور زبانی کلامی میں بہت سارے وعدے بھی کیے گئے، لیکن ان چیزوں کو ہم نے وفا نہیں دیکھا. ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ وہ وقت آ چکا ہے پاکستان میں بھی کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وفاقی صورت میں، اور بلوچستان عوامی پارٹی ایک بلوچستان کی جو سینٹرل پارٹی ہے ویسے، لیکن ہمارا فوکس آج بلوچستان ہے، تو ہم ایک بہتری کی طرف انشاءاللہ آگے جائیں گے، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ اس حوالے سے کریں گے اپنی کامن ایشوز کو، کامن ایجنڈاز کو، کامن گولز کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کی بہتری کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے، اور ان معاملات کو صحیح طریقے سے نبھانے کے لیے آگے کی طرف جائیں گے. اور ان میں ہمارا ساتھ ہے. ہمیں ایک بڑا وارم ویلکم جناب خان صاحب کی طرف سے ملا، ان کے سینئر پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ملا، اور ہم سارے دوست یہاں آئے تھے، اور ہم ایک بہت اچھا میسج لے کے انشاءاللہ یہاں سے واپس بلوچستان جائیں گے. بلوچستان کون ہوگا آپ کی طرف؟ فارمولا کیا ہے؟ دیکھیں فارمولا انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت ایک بہت بڑے نمبر میں بلوچستان میں موجود ہے، اور ایک جوائنٹ انشاءاللہ جو پارلیمانی ہمارا نام ہے انشاءاللہ وہ آج تک یا کل تک انشاءاللہ آپ اس کو سامنے ضرور پائیں گے. بتائیے گا کہ مرکز میں آپ نمبر کیا مکمل ہو گئی یا مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بلوچستان عوامی پارٹی کی اس ڈیلیگیشن کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے بھی بلوچستان میں ان کے ساتھ مل کے چلنے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ بلوچستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہتی ہیں، اور یہ وہ عناصر ہیں، یہ وہ عنصر ہے جو وہاں محب وطن بھی ہیں اور وہاں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے جو کور ایشوز ہیں وہ کامن ہیں، اور ان کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے. میں بلوچستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مشکل حالات میں دھماکہ ہو گیا. جس دن پولنگ ہو رہا تھا کوئٹہ میں ایک افسوسناک ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے باوجود 41 اموات ہوتی ہیں، اس کے باوجود لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اور بلوچستان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا ایک مثالی ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. اور ایک جو اچھی بات جو مجھے دکھائی دی ہے آج کی ساری گفتگو میں، پہلی مرتبہ ایک ایسی قیادت سامنے آ رہی ہے جو مرکز کے ساتھ تعاون اور دوستی اور خیر سگالی کا رشتہ جوڑنا چاہتی ہے، مہازرائی کی کیفیت میں نہیں کہ جو ایک کانسٹنٹ ہمیں تناؤ دکھائی دیتا تھا کہ جی مرکز اور صوبہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. نہیں، اس سے ہٹ کر ہم نے مل کر چلنے کے لیے پارٹنرشپ کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو نئی سوچ ہے وہ انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی کے لیے بہت اس کی پیش رفت ہوگی.
مرکز میں اللہ کے فضل سے تحریک انصاف کمفرٹیبل میجورٹی حاصل کر چکی ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری کے امکانات موجود ہیں. آپ نے سوال پوچھا تھا چیف منسٹر کی نامینیشن کا. جی سر. دیکھیں اس وقت جو سیٹیں بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 15 سیٹیں جیت کے آئے تھے, 4 انڈیپینڈنٹ اور شامل ہو گئے ہیں تو یہ 19 پہ پہنچ گئے. ہماری 5 سیٹیں ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اکٹھے ہو کے 24 نمبر پہنچ گئے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی ان کی بات چل رہی ہے تو وہ بھی ہو گئے 7 مزید 7 مزید بھی ہو گئے ہیں. سنتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کا حق ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان عوامی پارٹی کا ہو اور انہوں نے چوز کیا ہے, نامینیٹ کیا ہے جام کمال صاحب کو اور ہم جام کمال صاحب کو ایز چیف منسٹر بلوچستان فلی بیک کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ود اے گریٹ ایزی میجورٹی جام صاحب ول بی دا نیکسٹ چیف منسٹر آف بلوچستان. اچھا جنگی صاحب سے سوال ہے. کا فیصلہ کیا ہو گیا ہے؟ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعلیٰ. ہم نے آج پوری بات کی ہے, سپورٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ, ایشوز کے اوپر بات کی ہے. یہ تمام باتیں یہ چھوٹی باتیں ہیں, یہ ہو جائیں گی باتیں, اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یہ مل بیٹھیں گے, ہم بھائی ہیں اور ان کی ایک جو مین چیز تھی چیف منسٹر کی وہ فیصلہ ہو گیا اور وہ جائز فیصلہ. کتنے آزاد ارکان رہے گا جو بھی آپ کے ریڈار پر ہیں آ رہے ہیں بہت جلدی اور بھی آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج بھی ایک شوکت لالکا صاحب جی ایم کے کے ساتھ آپ نے کل ملاقات کی. جی جب آپ ایئرپورٹ پہ واپس آئے تو ان کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور کچھ لینے والی بات کی گئی, آپ نے آ کر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, تو اب وہ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ آپ دوبارہ جائیں گے ان کے پاس؟ نہیں بالکل, دیکھیں ہم ملتے رہیں گے. ہماری ایک پہلی میٹنگ ہوئی جس میں تمام چیزوں پہ کنسنسس ہو گیا تھا. اس وقت یہی بات کی گئی کہ اس وقت ہم نہ متحدہ قومی موومنٹ بات کرنا چاہ رہی تھی لے دے کی. ہم نے پہلے کہا کہ ہم کراچی کے ایشو پہ بات کریں, کراچی کے عوام کے لیے جو بہتری ہے اس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو جائیں. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, مل جائیں گے, بیٹھ کے بات کر دیں گے. مگر مجھے یقین ہے اور انہوں نے ہمیں ایشور بھی کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تحریک انصاف کو وفاق میں سپورٹ کرے. آپ کا سوال کا جواب دوں. آج بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے اور بہاول نگر سے جو آزاد ممبر منتخب ہے شوکت لالکا صاحب, انہیں تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. اعلیٰ کا نام سامنے آ گیا, خیبر پختونخوا کا نام کب تک فائنل ہو جائے گا؟ ہر ایک کی یہ نام آج فائنل ہے. جو باقی خیبر پختونخوا ہے یا پنجاب ہے, خان صاحب عنقریب خود فیصلہ کریں گے اور تمام لوگ, تمام پارٹی, تمام ارکان جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ ہم اس کو بیک کریں گے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں. نریندر مودی آ رہے ہیں حلف برداری میں کیونکہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے, میرا نہیں خیال بغیر بھی کوئی بات ہوئی نہیں اس کی. نریندر صاحب اور پرویز خٹک صاحب سننا ہے کوئی گروپ بنا کے, کوئی پریشر گروپ بنا کے. خرا صاحب آئیے ادھر ہے. یہ جو آپ گروپ کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے چینلز نے بنایا ہوا, ہم نے کوئی نہیں بنایا. تو میں اس آپ کے پروپیگنڈا کو رد کرتا ہوں کیونکہ کوئی کل ایسی بات نہیں, ہم ملے بیٹھے, ہم دوست اکٹھے ہوئے, ایک دوسرے کو مبارکباد دی. تو پلیز یہ پروپیگنڈا چھوڑ دیں. جو خان صاحب ہمارا لیڈر ہے, جو فیصلہ کرے گا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جائیں گے. خان صاحب امریکہ سے کوئی لائے تو پھر بھی ہم ساتھ. تحریک انصاف